السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ وقال اللہ تعالی فی سورۃ الجن قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ ما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ رب زدنی علما۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایمانیات پہ ہم بحث کر رہے ہیں۔ ایمانیات میں اللہ پہ ایمان اور پھر اللہ کی صفات پہ ایمان اور اللہ کی الوہیت جو سب سے بڑی ہے۔ اس سلسلے میں 4 بنیادی اصطلاحیں مولانا مودودی کی مشہور کتاب ہے، 4 بنیادی اصطلاحیں جس میں الہ پہ بھی ہے، مالک ہونے پہ بھی ہے، رب ہونے پہ بھی ہے۔ تو یہ الہ کا تصور جو ہے وہ اللہ اس میں ذات اسی سے بنی ہے کہ وہ ذات جو حاجتیں پوری کرتی ہے اور وہی ذات جو مشکلات کو ہٹاتی ہے، دور کرتی ہے، اور وہ خدا صرف وہی اکیلا ہے جس کی نہ کوئی حاجت ہے نہ کوئی مشکل ہے۔ باقی ساری مخلوق ہے اور ساری مخلوق کی مشکلات اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، جس کے لیے چاہے لمبی کرے اور جس کے لیے چاہے فوری ہٹا دے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے کل جو ولا کیا تھا اس میں سورۃ مومنون کی آخری آیت پڑھی تھی کہ جس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے، وہ جس کو ضرورت ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کر دے، پر اس کو چاہیے کہ اچھے عمل کرے اور ذہن میں رکھے، یاد کر لے کہ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرے گا، ورنہ شرک وہ خدا کے یہاں بغاوت ہے، قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیت سورۃ جن میں ہم نے پڑھی ہے کہ اس میں آیت 9 میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ کہہ دو اے پیغمبر میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ گویا کہ اللہ کو پکارنا ہی اصل ہے، جو کہ یہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ نے فرما دیا کہ الدعاء مخ العبادہ، مشکلات میں بغیر سبب کے پکارنا وہ عبادت ہے، اور وہ صرف خدا کا حق ہے، اور خدا ہی کو جو پکارتا ہے وہ اصل توحید پہ عمل کرتا ہے، اور جو غیر اللہ کو اس سلسلے میں پکارتے ہیں وہ خدا کا حق مارتے ہیں۔ ایسوں کو وہ خدائی میں شریک کرتے ہیں جن کو کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا، کسی قسم کے اختیار نہیں ہوتا، اور یہ ان کا جو عمومی عقیدہ لوگوں کا بنا ہوا ہے۔ اس کے جواب میں خدا کہہ چکا ہے کہ جو خالق ہے وہی مختار ہے، اس نے یہ اختیار خدائی ہے، یہ خدا کسی کو بھی نہیں دیتا، اور اس لیے جو چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ بنے تو وہ اللہ کی عبادت کرتا رہے اور دھیان کرے کہ وہ کہیں شرک تو نہیں کر رہا۔ اور سورۃ جن کی آیت نمبر 9 نے اس کا مسئلہ مکمل کھول دیا ہے۔ کہہ دو اے پیغمبر میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اپنے رب کی پکار میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کل کے ولاگ میں ہم نے اکرمہ بن ابی جہل کی بات کی تھی کہ اس نے کہا اب لات و منات کو پکارتے بھی رہو تو تمہیں وہ نہیں نکال سکتے اس بھنور میں جس میں جہاز پھنس گیا ہے جدہ سے حبشہ جاتے ہوئے۔ تو پھر اس نے کہا یہی بات تو محمد کہتا ہے کہ صرف اللہ کو پکارو، باقی تو خدا بھی نہیں ہے، خدا باقی کو اختیار بھی نہیں ہے، تو صرف اللہ کو پکارنا یہی تو عبادت ہے۔ اور وہ بلٹا اور مسلمان ہو گیا، اور اس کے نصیب میں سب سے بڑی جو آرزو ہوتی ہے انبیاء کی بھی شہادت کی، وہ بھی اس نے پالی، اور اس کا باپ جو ہے وہ اسلام دشمنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل امت محمد کا فرعون تھا، اور اس نے کتنے لوگوں کو قتل کیا تھا اور کتنوں کو اذیت دی تھی۔ تو اس لیے یہ ولاگ جو ہے اس سلسلے میں ہے کہ الوہیت کا تعلق اللہ کی پکار سے ہے، اور پکار سب سے آسان اور سب سے بڑا عمل ہے، اور جہاں سے بھی
خدا کو پکارا جائے وہ سنتا ہے، چاہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہو کہ ان کی کشتی اس میں گھر چکی ہو اللہ کے بھیجے ہوئے سیلاب میں اور اپنے بیٹے کو بھی نہ بچا سکتا ہو، یا یونس علیہ السلام ہو صاحب الحوت، مچھلی کے اندر وہ پہنچ گیا پیٹ کے اندر، اور اس نے جب پکارا اللہ کی پاکی کو کہ تیرے سوا مجھے مشکل سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے اے خدا، تو خدا نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو باہر نکال دو، اور ساتھ ہی خدا کہتا ہے اگر وہ تسبیح نہ بولتا تو پھر وہی اس کی قبر ہوتی قیامت تک۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ کیا کریں، اور یہ 8واں ولاگ اسی توحید کے ضمن میں مکمل ہوا ہے۔